جی السلام علیکم، کیسے جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس دو تین باتیں شیئر کرنی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تو ظاہر ہے عدالتیں سانس نہیں لینے دے رہی، اور جو سازشیں ہیں وہ ابھی تک چل ہی رہی ہیں۔ وہ اصل میں سازش تو ہے اور وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ وہ عمران خان کے خلاف ہے، نہ وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے، وہ صرف پاکستانی عوام کے خلاف ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، ہماری کرنسی جو ہے نا وہ بنگلہ دیش سے بھی اور افغانستان سے بھی گئی گزری ہے۔ حالانکہ افغانستان تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے نا، وہ تب سے وہ بیچارے حالت جنگ میں ہیں اور ہر وقت جنگ ہی ادھر لگی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو دیکھے نہ ادھر کوئی ایسی چیز خبریں سننے کو ملتی ہیں، نہ دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ ہر طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت وہ چل رہے ہیں، نہ ان کی کوئی اکانومی اتنی سٹرونگ تھی، نہ وہاں پر کوئی ٹوریزم ہے، نہ وہاں پر کوئی پروڈکشن ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو انہوں نے کتنا سٹرونگ کیا، اور ہمارا تقریباً مطلب 3 گنا ان کا ریٹ جو ہے نا وہ ہم سے بہتر ہے، یعنی کہ وہ 3 روپے کا فرق ہے ہمارا اور ان کی کرنسی میں۔ اسی طرح بنگلہ دیش، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، وہ ٹکا بنگلہ دیش کی کرنسی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی کرنسی بھی ہمارے سے 2-3 گنا جو ہے نا وہ سٹرونگ ہے۔ انڈیا خیر بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہم سے، اور باقی تو ڈالر کی تو خیر مطلب جو آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ، 300 کے قریب اپروکسیمیٹلی اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور مل بھی نہیں رہا۔ باقی جو اخباروں میں یا ٹی وی میں جو چل رہا ہے وہ تو بس ایسے ہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سازش ہے نا وہ یہی ہے کہ چائنا کی طرف پاکستان کسی طریقے سے نہ چلا جائے۔ جو 3-4 سال سے ہمارا سی پیک بند تھا وہ دوبارہ شروع ہونے کی خبریں آئی ہیں، تو ساتھ ہی یہاں پر دوبارہ سازشیں بڑھ گئی ہیں۔ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اور یہی صورتحال جو ہے نا وہ ہمیں کہیں چین نہیں لینے دے رہی، اور آئی ایم ایف بھی جو ہے نا وہ لکیریں نکلوا رہا ہے اور ڈیسائیڈ نہیں کر رہا یا یس کرے یا نو کرے، حالانکہ اس کا قرضے کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہ صرف گورنمنٹ کو ہی فائدہ ہونا ہے، لیکن اس کی وجہ سے سارے نظامی گڑبڑ ہوئے ہوئے ہیں۔ اوپر سے ہماری عدالتیں ہیں، وہ صبح شام ایک ہی کام ہے، پوری کی پوری گورنمنٹ کو وہ گھسیٹ لیتی ہیں اپنی طرف، یعنی کہ ان کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا۔ 1 سال ہو گیا تقریباً یہی سچویشن چل رہی ہے، اور میں جو کہنا چاہ رہا تھا اصل میں مسئلہ وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، گورنمنٹ کی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ سبزیاں جو ہیں آج کچھ ریٹ ہے، کل کچھ ریٹ ہے، پرسوں کچھ ریٹ ہے، اسی طرح گوشت ہے، گوشت میں مرغی کا ریٹ کبھی 600 ہو جاتا ہے، کبھی یعنی کہ کہیں بھی آپ کو گورنمنٹ کے کوئی ادارے نظر نہیں آ رہے کہ ان کو کنٹرول کریں، نہ پھلوں کے ریٹ کنٹرول ہو رہے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ جس کا جو دل کر رہا ہے نا وہ کر رہا ہے۔ تو آٹا کی پوزیشن یہ ہے کہ رمضان میں جو 600-650 کی وہ جو 10 کلو کا آٹا تھا وہ اس وقت 1000 روپے سے اوپر چلا گیا۔ کیا کریں گے لوگ؟ چیخ رہے ہیں بیچارے۔ نان جو ہے وہ 35 روپے کا 40 روپے کا نان ہو گیا ہے، روٹی کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ یعنی کہ گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا اس طرف لگ جائیں، آئی ایم ایف کی جان چھوڑ دیں، نہیں ملنا کچھ آپ کو، اب اپنے ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کریں۔ اپنا اتنا خوبصورت ملک ہے، اللہ پاک نے ہر چیز دی ہے، ٹوریزم کو جو ہے نا وہ آپ کریں، ہر طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹوریزم کو بہت زیادہ پروموٹ کریں۔ 4 موسم اللہ پاک نے دیے ہیں، 4 صوبے ہیں، ڈیزرٹ بھی ہے، سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، برف بھی ہے، گلیشیئر، مطلب ہر چیز ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی؟ کاش ایک نیت بھی ہمیں دے دیتا تو ہم اس وقت دنیا کے بہت اچھے نمبروں میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم 60s کی دہائی میں، ہم تو خیر پیدا ہی 60s کی دہائی میں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سننے میں آ رہا تھا پاکستان بڑا تیزی سے ترقی کر رہا تھا، کوریا کو ہم لوگ جو ہے، ہمارا جو ڈاکٹر محبوب الحق ہیں وہ ان کو ہماری مطلب وہ ان کو معیشت بنا کے دے رہے تھے، اور دنیا جہان کے لوگوں نے ہمیں، جس طرح ایمریٹس ہے اور بھی بڑے کنٹریز ہیں، انہوں نے ہمیں فالو کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، لیکن ہم یہ ہے کہ دن بہ دن ڈاؤن سے ڈاؤن ہی ہوتے گئے، اور اب حالت یہ ہے کہ بالکل ہم افغانستان سے بھی گئے گزرے ملک ہو گئے، اور ویسے کہنے کو ہم ایٹمی پاور ہیں۔ میرا تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، خدا کا نام ہے اس ملک کو بچائیں۔ کہاں پہنچا رہے ہیں عوام کو؟ اتنا کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ ذلیل ہو گئی ہے عوام۔ آپ یہ دیکھیں 70-75-80 روپے کا تقریباً پریکٹیکلی ریال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حج پہ جانا، کہاں سے گزارے بیچارے کریں گے؟ یہ اسی طرح درہم بھی ہے۔ ہماری کرنسی جو ہے بالکل ہی گئی گزری ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کا خوف کریں، کسی طرف اس کو لگا دیں، اس ملک کو چھوڑ دیں اپنی لڑائیاں۔
آپ کا کسی کا کچھ نہیں جانا، سب نے اب یہ جو دیکھا نا لیکس نکل رہی ہیں، کبھی کسی کی لیکس نکل رہی ہیں، کبھی کسی کی نکل رہی ہیں. اب جو یہ ادارے کر رہے ہیں ان کو بس کیا، ان کو بس اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی سدے باب بھی تو کرے نا، کوئی ان کو پنش بھی تو ہونی چاہیے. اگر کوئی غلط ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے. وہ کس نے کرنا ہے؟ اس طرح خالی لیک سنا دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں. چلے اس قسم کے ایشوز جو چل رہے ہیں جو کہ بالکل نا ملک کو بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم لوگ تو بس یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حال پہ کوئی رحم کر دے. کاروبار جو ہیں بالکل بیڑا غرق ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح آج کل وہ خبریں آ رہی ہیں جی کار لائن کی کہ جی ڈیوٹیاں بالکل آر ڈی ختم کر دی ہے، ڈیوٹیاں ختم کر دی ہیں. لوگ بھی بھولے ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی کوئی چیز سستی نہیں ہوئی. کیسے سستی ہوگی؟ اگر آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹی اگر ختم کی ہے تو ساتھ جو آپ نے 17% سے 25% مارک وہ کر دی ہے، اپنا سیل ٹیکس کر دی ہے. پھر جب گاڑیاں آئی تھیں ڈالر اس وقت ریٹ اور تھا، آج ریٹ اور ہے. یعنی کہ پریکٹیکلی آپ یقین کریں. اور پھر گاڑیاں جو 6 مہینے سے پورٹ پہ کھڑی ہیں ان کے ڈیمیجز بہت زیادہ پڑ گئے. یعنی کہ پریکٹیکلی میرا خیال میں لاکھ روپے کا بھی فرق نہیں آیا ہوگا. لیکن میڈیا اور ٹی وی جو کہ جن کو بیچاروں کو خود چاہے موٹر سائیکلیں چلاتے ہوں لیکن خبریں وہ ایسے بڑھ کے دیتے ہیں، کاروں کی سستی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ یقین کریں پریکٹیکلی مارکیٹ میں آئے تو کچھ بھی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مارکیٹ مزید سلمپ آ گیا ہے، مزید ڈاؤن ہو گئی ہیں. اب ظاہر ہے جب ڈالر ہی ڈاؤن نہیں آئے گا تو گاڑیاں کیسے آپ کو سستی مل سکتی ہیں؟ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں، ڈالر کے ساتھ ہی منسلک ہے. ڈالر سستا ہوگا تو چیزیں سستی ہوں گی، ورنہ تو یہی کچھ ہے. اور ہم اتنے معصوم ہیں، بھولے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس اخبار میں خبر آ گئی اور یہ سستا ہو جائے گا. آج تک تو ہوا نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جو 12 لاکھ کی آلٹو تھی جو 12 لاکھ سے شروع ہوئی ہوئی ہے، اس وقت وہ 30 لاکھ روپے کی ہوئی ہوئی ہے. تو پھر آپ کس سے امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں جی، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.